السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کا راج تو اب ایک ایسی کہانی بن چکی ہے جس سے ہر شہری بخوبی واقف ہے۔ اگر سندھ سروسز اسپتال، سول اور ٹراما سینٹر کے چند فرلانگ میں واقع ان اداروں کا بھی ذکر کریں تو کرپشن کہانی اب کروڑوں سے بڑھ کر اربوں تک جا پہنچی ہے۔ اب یہ کہانی صرف کہانی نہیں رہی بلکہ ملازمین نے اربوں روپے ہڑپ کرنے والوں کے خلاف مظاہرہ بھی کیا ہے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ سول اسپتال میں کینسر اور دل کے مریضوں کے لیے ادویات کی خریداری میں خرد برد کر کے اربوں روپے لوٹے گئے ہیں۔ سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن سول اسپتال کراچی کے صدر محمد یوسف خان نے احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2020-21 کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق 1 ارب اور 24 کروڑ روپے کی سول اسپتال کراچی میں کرپشن ہوئی ہے۔ کینسر کی ادویات کی خریداری میں 70 کروڑ 60 لاکھ روپے کا غبن کیا گیا۔ کتے اور سانپ کے کانٹے کے انجیکشن کی خریداری میں 35 کروڑ روپے، وٹامن ڈی اور دیگر انجیکشن کی خریداری میں 10 کروڑ روپے سے زائد، دل کے مریضوں کے لیے خریدی گئی 70 لاکھ کی مشینری کی خریداری ظاہر کی گئی ہے، لیکن مشینیں موصول ہی نہیں ہوئی ہیں۔ یوسف خان اور ان کے ساتھ موجود ملازمین کی جرات کو سلام ہے جنہوں نے کرپشن کے خلاف احتجاج کیا۔ یہاں یہ بات بھی باعث تشویش ہے کہ ملازمین کی دیگر تنظیمیں اتنی بڑی کرپشن پر کیوں خاموش ہیں؟ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے کہ مصداق وہ کہیں خود بھی تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوتی رہی ہیں۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سول اسپتال ڈاکٹر خالد بخاری نے چند روز قبل اخلاق احمد کی برطرفی کے خلاف مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے نان کیڈر ملازمین کے خلاف کارروائی کا انڈیا بھی دیا تھا۔ شنید ہے کہ جس مجمع سے وہ خطاب کر رہے تھے اس میں سب سے زیادہ نعرے لگانے والا ملازم خود بھی نان کیڈر تھا۔ کیا ایسی صورت میں نان کیڈر ملازمین کے خلاف کارروائی ممکن ہو سکے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ یوسف خان جس کرپشن کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں وہ اب سول، سندھ سروسز اور ٹراما سینٹر میں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اگر نہیں تو یوسف خان اور ان کے ساتھی ملازمین کب جاری کرپشن کے خلاف مظاہرہ کریں گے؟ کیا یوسف خان یا دوسری تنظیمیں سندھ سروسز اسپتال میں مشینوں کی خریداری میں 15 کروڑ سے زائد غبن کرنے والے افسر یا افسران کی بھی نشاندہی کریں گے یا ان کے خلاف مظاہرہ کریں گے؟ کیا یوسف خان جیسے نڈر اور دلیر لیڈر کی ایسوسی ایشن میں ایک بھی ایسا ملازم نہیں ہے جو نان کیڈر ہو یا کرپشن میں ملوث نہ ہو؟ کیا یوسف خان اس مظاہرے کے بعد بھی ان ملازمین کا بھی بھرپور ساتھ دیں گے جنہوں نے پانی کی زیر زمین ٹینک سے شراب کی بوتلیں برآمد ہونے کی نشاندہی کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ کیا وہ اس ڈاکٹر کی حمایت بھی کریں گے جسے ماتحت ملازم کے خلاف اعلیٰ افسر کی منشا پر رپورٹ نہ لکھنے کے جرم پر الزامات عائد کر کے ریلیو کر دیا گیا ہے؟ یوسف خان سے اس جرات مندی کے بعد بے آسرا ملازمین کی بہت سی توقعات وابستہ ہو گئی ہیں۔ ایک ملازم نے بتایا کہ نان کیڈر کرپشن اور شراب کی بوتلوں کی برآمدگی کی خبریں میڈیا پر چلوانے کے شبہ میں ایک بوری کی ڈپلومہ ہولڈر جماعت کے چند ایسے افراد اسے ہراساں کرتے ہیں جن کا سول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ملازم کے مطابق ان افراد میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کئی بار جیل بھی جا چکا ہے۔ انہی غیر متعلقہ افراد سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ نے چند روز قبل اسپتال کے ایک اعلیٰ افسر سے ملاقات کی جس کی تصاویر اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہیں۔ اس گروہ میں ایک ایسا فرد بھی شامل تھا جس پر سنگین نوعیت کے کئی مقدمات ہیں۔ وہ کراچی میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
یوسف خان دیگر تنظیموں کے عہدیداران کو اعتماد میں لے کر مذکورہ بالا معاملات پر بھی مظاہرہ کریں تو ان کے اقدامات امر ہو جائیں گے۔ ٹائم اسکوائر کی چند روز کی غیر حاضری کو مستقل حاضری تصور نہ کیجیے گا۔ سندھ سروسز میں مشینوں کی خریداری میں گھپلے، اسپتال کے زیر زمین ٹینک سے برآمد شراب کی بوتلیں پھینکنے کے ذمہ داروں، ٹراما سینٹر کے ایک افسر کی کمپنیوں کے معاملات کے نگران سزا یافتہ فراڈیے کے مقدمات کی مزید تفصیلات بھی آپ کو ٹائم اسکوائر ہی فراہم کرے گا۔ اس لیے ٹائم اسکوائر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو کرپشن میں ڈوبے اور ملوث عناصر کی خبریں بروقت ملتی رہیں اور خبروں کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ فدا عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔